کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ یہ حقیقی واقعہ جو کہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کیا میں پاکستان سے پہلے کا ہے، جب انڈیا اور پاکستان کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ یہ واقعہ ہمارے ایک جاننے والے کے توسط سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس وقت برصغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم تھی۔ انگریزوں کی حکومت کو قائم ہوئے 40 یا پھر 30 برس ہی ہوئے تھے، اور میں اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا کے شہر ناگپور میں رہتا تھا۔ میرا نام مسعود ہے اور مجھے بچپن ہی سے روپے پیسے کمانے کا شوق تھا۔ میرا یہ شوق مجھے بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ میں حرام اور حلال کا فرق بھول چکا تھا۔ میں جوئے وغیرہ سے راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا، اور میری یہ خواہش مجھے کالے علم کے ماہر تک لے گئی، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کچھ کالے علم کے ماہر افراد لکی نمبر بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ہی دفعہ میں انسان بہت امیر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں بھی کسی جیوتش کی تلاش میں سرگرم ہو گیا تھا۔ آخر کار میری ملاقات ایک جیوتش سے ہو گئی۔ وہ کھلے میدان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں چلتے چلتے وہاں پر پہنچا تھا۔ وہ کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ میں وہاں پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، رے چھوڑے، کون ہے تو؟ لکی نمبر پوچھنے آیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولا، تو یہ چھوڑ، من کی بات کر، کیا چاہتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، مہاراج، آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں لکی نمبر جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر کل میرے پاس گائے کی ران کی ہڈی لے آنا، مگر اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے دن میں مقررہ وقت پر اس کے پاس گائے کی ران کی ہڈی لے کر پہنچ گیا، جس پر سے گوشت میں نے پہلے ہی اتار ڈالا تھا۔ اس نے ہڈی پر کچھ پڑھا اور کہا، چھورے، اب تجھے میرا کام کرنا ہے، اگر تو میرے کام سے ہٹا تو تیرے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اس نے مجھے ایک پتلا پکڑا دیا اور کہا کہ اس کو تم نے اس دربار میں، جہاں پر قبر کے پیچھے خانے بنے ہوتے ہیں نا، وہاں رکھ دینا ہے۔ اگلے دن میں اس کا دیا ہوا پتلا رکھنے کے لیے دربار گیا، مگر یہ سب کچھ نہ کر سکا، الٹا میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تقریباً 3-4 دن بے ہوش رہنے کے بعد میں ہوش میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے میرے گھر والے دربار کے باہر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ میں وہاں تک کیسے پہنچا، مگر کوئی اندیکھی طاقت مجھے روک رہی تھی۔ میں بتانے سے قاصر تھا۔ خیر، میرے گھر والوں پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے پہاڑ علیحدہ سے ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے والد صاحب کی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے سب کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں علیحدہ پریشان تھا۔ پھر میری ملاقات اسی جیوتش سے ہوئی۔ اس نے کہا، میرا کام کر دو۔ میں نے انکار کیا تو وہ بولا، او چھورے، تو کیا جانے مجھ سے لڑائی تجھے کتنی مہنگی پڑے گی؟ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو آج رات تیرے گھر میں کیا ہوگا دیکھ لینا۔ میں اس کی بات سن کر سہم گیا، مگر پھر میں نے دل کو مضبوط کر کے کہا کہ میں کلمہ گو ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تو وہ بولا، بھول ہے تمہاری، آج رات اپنے گھر میں دیکھ لینا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ نہ جانے رات کو کیا ہونے والا ہے۔ خیر، میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ دیکھنے میں تو سب کچھ نارمل ہی تھا، مگر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو میری آنکھ گھبراہٹ سے کھل گئی، کیونکہ آنکھیں بند کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد بڑے خوفناک قسم کے مکڑے ہیں اور میں ان میں گھرا ہوا ہوں اور مدد کے لیے زور زور سے پکار رہا ہوں، مگر وہ مکڑے مجھے گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ خیر، میں نے چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد کر کے حصار کیا اور دوبارہ سے سو گیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ رات کے اس پہر یہ شور کیسا ہے، مگر یہ آوازیں تو میرے ہی گھر والوں کی تھی۔ میں فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ یہ شور ہمارے گھر کے صحن میں سے آ رہا تھا۔ میں نے صحن میں دیکھا تو تمام گھر والے ہجوم بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور خوف زدہ ہو کر قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ میں نے جو قریب جا کر دیکھا تو گھر کے صحن میں پھڑی سی پرات میں کالے بکرے کی سری اور پائے پڑے ہوئے تھے۔ مارے خوف کے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں خوف کے مارے تقریباً اچھل ہی پڑا کہ وہ بکرے کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں، گویا مجھے کہہ رہا ہو کہ بچ کر کہاں جاؤ گے۔ میرے ماموں، نانا اور نانی کی وفات کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے
اور بہت ہمت والے تھے۔ انہوں نے چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد کر کے وہ پرات اٹھائی اور باہر جا کر پھینک دی۔ اس کے بعد میرے والد صاحب میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، مسعود میاں، ہمیں سچ سچ بتاؤ، ماجرا کیا ہے؟ تمہیں جب سے ہم دربار کے باہر سے اٹھا کر لائے ہیں تب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے۔ آخر تم نے کیا کیا ہے جو تم ہمیں بتا نہیں رہے ہو؟ میں پریشان کھڑا تھا کہ ماموں آگے بڑھے اور بولے، جانے دیں بھائی جان، میں مسعود سے پوچھ لیتا ہوں اور آپ کو بھی بتا دوں گا۔ آگے ہی پریشان ہے بیچارہ، بڑی مشکل سے ہوش میں آیا اور کچھ کھانے پینے لگا ہے۔ ماموں کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ پھر ماموں نے اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتانا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ میری زبان چلنے سے قاصر ہے۔ میں نے لکھنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ ماموں نے خوفزدہ ہو کر کہا، مسعود رہنے دو، ہم خود ہی پتہ چلا لیں گے۔ اس کے بعد میری حالت کچھ سنبھل گئی۔ پھر ماموں اور ابا جان نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسے حکیم سید احمد دین کے پاس لے چلیں، کیونکہ وہ روحانی اور جسمانی علاج کے ماہر ہیں اور علاج بھی فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ پھر اگلی رات میرے والد صاحب میرے ساتھ حکیم صاحب کے گھر گئے۔ جب ہم حکیم صاحب سے ملے تو وہ بولے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ میرے والد صاحب بولے، نہیں تو ہم دونوں ہی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ پھر حکیم صاحب ہمیں گھر کے اندر لے گئے۔ چائے اور دیگر لوازمات سے ہماری تواضع کرنے کے بعد وہ بولے، یہ لڑکا آج رات ہمارے گھر ہی رہے گا۔ میرے والد صاحب بولے، ٹھیک ہے، میں صبح آ کر اسے لے جاؤں گا۔ رات اس کے بعد میرے والد صاحب چلے گئے اور میں حکیم صاحب کے پاس ان کے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اب کوئی ہمارے کمرے میں نہ آئے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے اور بولے، میاں صاحبزادے، ہمیں بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے۔ تمہیں کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسیب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر میں نے انہیں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اس پر وہ بولے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کی تصویر بنائے دیتے ہیں، پھر اس کی تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں نے انہیں اس کی شکل بتانا شروع کی۔ وہ اس کے حساب سے تصویر کشی کرتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں بلب وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، چراغ یا موم بتی ہی ہوتی تھی۔ حکیم صاحب تصویر کشی میں مشغول تھے کہ میں نے اچانک ایک مکڑی کو چھت سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس مکڑی کو جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کی شکل اسی جیوتش سے ملتی جلتی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حکیم صاحب کے سر میں سامنے پڑا ہوا گلدان مار ڈالو۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں اس کے حکم کا غلام بن گیا ہوں۔ میں نے اٹھ کر گلدان اٹھانا چاہا تو حکیم صاحب میری جانب متوجہ ہو گئے اور انہوں نے انگلی کے اشارے سے مجھے کہا، رک جاؤ۔ میں ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ جیوتش سے مخاطب ہوئے اور بولے، سامنے آؤ۔ وہ سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ حکیم صاحب کے زیر تسلط تھا۔ اس نے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر حکیم صاحب بولے، تم نہیں جا سکو گے، اب اپنا نام بتاؤ۔ اس نے اپنا نام بھوریا چرن بتایا۔ حکیم صاحب بولے، تم جو کچھ اس لڑکے سے کروانا چاہتے ہو وہ ممکن نہیں، کیونکہ ہر زیروں نے دنیا سے چلے جانا ہے، سدا ذات صرف رب کی رہنے والی ہے، اس لیے اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اس نے ضد کی تو حکیم صاحب بولے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد وہ حکیم صاحب کی طاقت کا قائل ہو گیا۔ اس نے حکیم صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ حکیم صاحب نے اس کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور چلا گیا۔ اس کے بعد حکیم صاحب بولے، دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے ہیں، تم کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ محنت کرو، کاروبار شروع کرو، تم بھی پیسے والے ہو جاؤ گے۔ میں نے حکیم صاحب کے سامنے محنت کرنے کا عہد کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔